بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھنے والے صلی اللہ علیہ سیدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے. ترجمہ سماعت کریں. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو اور لوگوں سے اچھی بات کرو اور نماز قائم رکھو، زکات دو. یہ تم پھر گئے مگر تم نے کہ تھوڑے اس پر عمل پیرا لگے اور تم تو روح گردہ ہو، یعنی پھرنے والوں میں سے ہی ہو. اللہ رب العزت نے اس میں قوم بنی اسرائیل سے جو عہد لیا اس کو زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا. عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد فوراً ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو. اور ایک آیت کریمہ میں قرآن مقدس میں متعدد آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے بعد ہی والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ اللہ و رسول کے نزدیک والدین کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ کا اپنی عبادت کا ذکر فرماتا ہے، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ بہت عظیم بات ہے. اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اس عظیم بات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. گویا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھلائی یہ اللہ کے رضا کا سبب ہے، اللہ کی خوشنودی کا یہ سبب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی رضا میں رب کی رضا، والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے خوش دلی کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم حج کرنے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا حج مقبول ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو رب جانے. لیکن یہاں تو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضطرب جانفزا سنایا کہ اگر والدین کی ہم محبت کے ساتھ زیارت کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھے مقبول کا ثواب ہوتا ہے. اور جو صحابہ کرام نے پوچھا اس کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن بھر میں 100 مرتبہ زیارت کرے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. تو 100 اچھے مقبول کا ثواب ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ حسن، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی، ان کی خدمت ہر اعتبار سے، اپنے مال سے، اپنے جسم سے ہمیشہ حاضر ہے. بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ والدین اگر اپنی خدمت کے لیے نفلی عبادت سے منع کریں، نفلی عبادت سے والدین اگر اپنی خدمت کے لیے منع کریں تو نفلی عبادت کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. والدین کی خدمت مقدم ہے، تو والدین کی خدمت کریں، نفلی عبادت کو چھوڑیں. مثال کے طور پر کسی کے اوپر حج فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرایا، فرضیت کی ادائیگی ہو گئی، دوبارہ پھر وہ نفلی حج کے لیے جانا چاہ رہا ہے، عمرہ کے لیے جانا چاہ رہا ہے، اور اس کے والدین کو خدمت کی ضرورت ہے. وہ کہیں نہیں میری خدمت کرو، تم چلے جاؤ، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تو اس کے لیے پھر یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ پھر حج کے لیے جائے عمرہ، چونکہ وہ نفلی حج عمرہ اس کے لیے. تو والدین جب تک باحیات ہوں تو ان کی خدمت اپنے مال سے، اپنے جسم سے، اور والدین اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی خدمت مثال اسباب سے، ان کی خدمت صدقات و خیرات سے ان کے نام پر کر کے کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک والدین باحیات ہوں ان کی خدمت کرتے ہیں، ہر اعتبار سے اگر والدین اس دنیا سے رخصت فرما جائیں تو یا رسول اللہ پھر خدمت کیسے کی جائے گا؟ تو ہم سب کے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مت کرو، ان کے لیے سارے اسباب کرو، ان کے لیے صدقہ کرو. تو دنیا سے والدین چلے گئے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، سارے اسباب کر رہے ہیں، ان کے نام پر صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تو یہ بھی والدین کی خدمت. اس لیے فرمایا گیا انسان کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. ہفتے میں ایک مرتبہ مطلب جمعہ کا بھی سب سے بہتر کرنا کیا ہے، والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قبر کی کہیں کہاں قبر ہے تو پاکستان تک پہنچے ہو، فاتحہ پڑھے، سارے ثواب کرے، اس سے تمہیں خوش ہو. والدین آپ کے باحیات میں تبھی آپ خدمت کریں، خدمت واجب ہے، آپ کو خدمت واجب ہے. اور اگر والدین دنیا سے رخصت فرما گئے تب بھی آپ اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے نام کے سارے ثواب سب کے جاتا ہے. بہرحال دیکھیے کتنی عظمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوچھو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کو. اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرنا ہے رشتہ داروں ان کے ساتھ ہی بھلائی کرنے کا. ایسا نہیں کہ رشتے کو کاٹو، رشتوں کو توڑو، کوئی مطلب نہ رکھو، ان کے ساتھ بھی بھلائی، ملے ان کو اچھے سے ملو، ان کو اپنے گھر بلاؤ، ان کے گھر جاؤ، محبت اور اخلاق سے پیش آؤ، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آؤ، اور لوگوں سے اچھی بات کرو. لوگوں سے ہماری زبان جب کھلے، یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. زبان کھلے تو اچھائی کے لیے کھلے، اچھی بات کرو، ورنہ تو پھر خاموش رہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا نجات پائے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہماری زبان کسی کو گالی گلوچ کے لیے، کسی کی غیبت کے لیے، کسی کی برائی کے لیے، کسی کو برا بھلا کرنے کے لیے ہماری زبان نہ کھلے. اس سے بہتر کہ ہم خاموش نہیں جا پائیں گے. من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا نجات پائے. زبان کھلے تو اچھی بات کے لیے بولنی چاہیے. اور
وقولوا للناس حسنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک معنی یہ بھی فرمایا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے خصائص، آپ کی عظمتوں کو نہ چھپاؤ. یہودی چھپاتے تھے نا، چھپاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے، کمالات کو بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، کہ تم لوگوں کے سامنے میرے محبوب کے فضائل بیان کرو. والحمدللہ یہ تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہیں. اور اسی دنیا میں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر کچھ مخلوقات، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے زبان پہ آتا ہی نہیں، بلکہ فضائل سن کے ان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ سنیوں کا دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات کو سن کر کے ان کا دل باغ باغ، ان کے چہرے بھی اٹھتے. سبحان اللہ. کچھ تو یہ کہتے ہیں یار ان کو جب دیکھو تو یہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز کا نشر بھی پڑھا دیا. وہاں سن رہا اللہ تو اللہ ہی ہے، رب تو ہر ہے، اس سے کو پڑھ کر بلند والا ہو سکتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب، ہم نے آپ کی رضا کے لیے آپ کے ذکر کو بلند والا کیا. آپ کی رضا کے لیے آپ کے ذکر کو بلند والا کیا. اسی لیے تو امام رسول فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. سبحان اللہ. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. قیامت تک یہ چرچا چلتا رہے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے محبوب، تمہاری رضا کے خاطر تمہارے ذکر کو ہم نے بلند والا کیا، تمہارے ذکر کو بلند والا کر دیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر قرآن کے کہلاتے ہیں، راشد المفسرین ان کو کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کے بھائی حضرت عبداللہ چچا زاد راشد المفسرین صحابی رسول. وہ تفسیر کرتے ہوئے اس آیت میں بیان فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں سے اچھی بات کرو. فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کو چھپاؤ نہیں، بلکہ کھل کر کے بیان کھل کر کے بیان کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ایک بڑی کوئی لطف بات ذہن میں آ گئی، میں عرض کرتی ہوں آپ کے سامنے. کسی نے پوچھا، چونکہ عمر میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کچھ ہی بڑے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً عمر میں دونوں حضرات برابر تھے. تقریباً عمر میں دونوں حضرات اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وصال بھی ظاہری دنیا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا. تو کسی نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے، عمر آپ بڑے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. کیا جواب دیا آپ نے؟ ارشاد فرمایا عمر تو میری زیادہ ہے لیکن بڑے مصطفیٰ جانے کا مسئلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عشق فرماتے ہیں عمر تو میری زیادہ ہے لیکن بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وقولوا للناس حسنا.
لوگوں سے اچھی بات کرو، نماز قائم رکھو، زکات دو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ کیا رہا؟ وعدہ تو کیا ان لوگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر کے آئے، اللہ کا یہ وعدہ سنایا، سب ہاتھ اٹھا کر کے ہم اس پر قائم رہیں گے، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ لیکن چند دن ہی گزرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم پھر گئے، مگر تم میں سے وہ عمل کرنے والا، زیادہ اکثریت کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ہمیں معلوم تھا کہ تم پھر ہی جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم پھر ہی جاؤ۔ اگر سب سے زیادہ کوئی وعدہ خلافی کرنے والی قوم دنیا میں ہے، اس وقت سے لے کر آج تک تو یہودی ہوتا ہے۔ پوری ان کی ہسٹری یہ اپنے وعدے پر کبھی قائم رہے ہی نہیں، نہ رہ سکتے، نہ رہ سکتے۔ آپ دیکھیے یہ فلسطین اور غزہ کی کئی مرتبہ لوگوں نے وعدہ کرتے ہیں، جنگ بندی ہم جنگ کرتے ہیں، ادھر وعدہ بھی کرتے ہیں، مردود، خبیث، ظالم، اور ادھر بمباری بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر بدعہد، بدشکن وعدے کو توڑنے والی کوئی قوم نہیں گزری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بار بار ان کے وعدہ شکنی، وعدہ کو توڑنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں۔ ان سے بڑھ کر کوئی شکن اور کوئی ظالم، کوئی جابر قوم دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن مقدس کی ضیاء سے ہم سب کے دلوں کو روشن و پابند مولا کریم قرآن مقدس سے ہم سب کو محبت کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مقدس کا صدقہ ہم سب تیرے کلام مقدس کا صدقہ ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا کریم اس کے صدقے میں مسلمانان فلسطین کی حفاظت فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ مظلومین غزہ کی حفاظت فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ ظالم یہودیوں کو نیست و نابود فرما، اللہم جو کیفر و کردار تک پہنچائے۔ یا اللہ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عدل کی حفاظت فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ اپنے بندوں کے اوپر کرم فرما دے۔ مولا کریم باران رحمت کا نزول فرما دے۔ یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ مولا کرم فرما دے۔ یا اللہ تیرے کلام مقدس کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش ہے، مولا کریم بارش نازل فرما دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ الحمد للہ